یہ میری مادر علمی ہے، یہ صفا کا نظارہ ہے، یہ علم شریعت کا مرکز، یہ فن و ہنر کا ادارہ ہے، قرآن کے خدمت گاروں کا یہ منبع ہے، گہوارہ ہے، اس نور پہ میرے اکابر نے اپنا تن من دھن وارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ محترم صدر اجلاس، اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور محترم سامعین، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے بے حیائی کا امڑتا ہوا سیلاب۔ محترم سامعین، مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک نظام اخلاق اور پاکیزہ اصول معاشرت کا پابند بنایا ہے۔ اسلام نے جس نظام اخلاق سے انسانیت کو متعارف کرایا ہے ان میں سے ایک وصف شرم و حیا بھی ہے۔ مذہب اسلام میں شرم و حیا کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ یہ ایسا بلند وصف ہے جو انسان کو قبیح و رذیل کاموں سے اجتناب پر ابھارتا ہے اور فضائل و محاسن کی انجام دہی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر، یعنی حیا سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، الحیاء خیر کلہ، یعنی حیا تمام بھلائیوں کا مخزن ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ محترم سامعین، انسان فطرتاً حیادار ہے۔ ایک لغزش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے نکال دیا اور دونوں جنتی لباس سے بھی محروم ہو گئے، تو دونوں کی فطرت نے گوارا نہ کیا کہ شرم و حیا کے مقامات کھلے رہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب یوں اشارہ کیا، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یعنی جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتے اپنے شرمگاہوں پر ڈھانپنے لگے۔ محترم سامعین، آج پوری دنیا میں بے شرمی و بے حیائی کا امڑتا سیلاب نظر آ رہا ہے، اور اسے فروغ دینے کے لیے ملکی و عالمی سطح پر خوب حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور اس پر بے حساب دولت لٹائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے گویا سمجھا ہوا ہے کہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی شرم و حیا ہے، یہ نہ رہے گی تو ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ کہیں فلم انڈسٹری کے ذریعے، کہیں فیشن شوز کے بہانے، کہیں مقابلے حسن کے نام پر، کہیں ماڈلنگ کے نام پر، کہیں ریالٹی شوز کے پردے میں اور کہیں سامان تعیش کے اشتہاروں کے بہانے حیا کا لباس کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اسلام نے عورت کو شرم و حیا کا کھویا ہوا لباس عطا کیا، اسے دنیا کا سب سے قیمتی متاع قرار دے کر اس کی حفاظت و صیانت کا تاکیدی حکم دیا، ستر چھپانے اور پورے جسم کا پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح بنا سنگار مت کرو۔ یہی نہیں بلکہ اسلام میں شرم و حیا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہہ کر مومن مردوں کو اجنبی عورتوں سے اپنی نظروں کو جھکانے اور اسی طرح مومن عورتوں کو بھی اجنبی مردوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو اس کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو جاتے۔ حیا کی اہمیت ہی کی بنا پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا تھا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، یعنی اللہ سے حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کرام کے اذہان و قلوب میں اتر گئی۔ پھر ہوا یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت حیا سے معمور زندگی گزارنے لگے۔ محترم سامعین،
محترم سامعین، شرم حیا کے تعلق سے جب ہم صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قدر باحیا تھی کہ قدموں کا ننگا ہونا بھی ان کے لیے قابل برداشت نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی، جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر خاتون اپنے کلی چادر کو سر سے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ پاک باز خواتین اسلام اس قدر باحیا تھی کہ حالت احرام میں مقدس مقامات پر بھی چہروں کا ننگا ہونا بھی ان کے لیے قابل برداشت نہ تھا، جبکہ آج کل تو عام دنوں میں اور عام مقامات پر خواتین چہرہ تو دور کی بات پورے اعضاء زینت کی نمائش کرتی رہتی ہے اور انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ آج مسلم معاشرے میں بے پردگی اور ریانی و فحاشی اور بے حیائی اپنے عروج پر ہے۔ آج ہر فیشن کے نام پر بے حیائی کا ایسا ننگا ناچ ہو رہا ہے کہ انسانیت بھی شرمسار ہے۔ حیاداری اور عفت کی چادر تار تار ہو رہی ہے، عصمتیں لٹ رہی ہے۔ نیم اوریا و تنگ لباس پہننا، مردانہ چال ڈال اختیار کرنا، اختلاط مرد و زن، لڑکوں و لڑکیوں کے مخلوط ڈرامے، اجنبی لڑکوں سے آزادانہ گفتگو، بازاروں پارٹیوں اور تقریبات اجنبی لوگوں کے سامنے اپنے حسن و جمال کا اظہار کرنا، کیا یہ سب بے حیائی و بے غیرتی کی دلیل نہیں؟ شاعر کہتا ہے سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ محترم سامعین، جو لوگ اپنی شرم حیا کو پہچاننے سے قاصر ہے، جو لوگ اپنے آپ کو ننگا رکھنا اور اپنی زینت کا کھلے عام اظہار کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے پاس شرم حیا ہی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم حیا جیسی صفت سے متصف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔